अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में काफ़ी आजकल बहस चल रही है कि पार्लियामेंटेरियन सिस्टम होना चाहिए या प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए, उसे कन्वर्ट करना चाहिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो इसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। मैंने काफ़ी कंट्रीज़ में रहा हूँ, मैंने पार्लियामेंटेरियन सिस्टम भी देखे हैं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी देखे हैं बाहर, और मैं आई एम इन वेल इन ए पोजीशन कि मैं इन्हें कंपेयर भी कर सकता हूँ। तो इसमें मैं बताता हूँ आपको है क्या प्रेसिडेंशियल सिस्टम, पार्लियामेंटेरियन सिस्टम, इसके प्रोज एंड कॉन्स, और स्पेशली पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ये है कि जिसमें हेड ऑफ द स्टेट जो है वो डायरेक्टली अवाम के वोटों से आता है, यानी कि प्रेसिडेंट उसमें हेड ऑफ स्टेट होता है, उसके लिए अलहदा से इलेक्शन होते हैं और अवाम चूज़ करती है कि आपका प्रेसिडेंट कौन हो। जबकि पार्लियामेंटेरियन सिस्टम में अवाम चूज़ नहीं करती, आपके एमएनएज, आपकी सेनेट, वो इस चीज़ को चूज़ करती है कि आपका प्राइम मिनिस्टर कौन हो। इसीलिए इसकी दो बातें हैं। एक तो ये है कि अवाम के अंदर जो बंदा हर दिल अजीज़ नहीं भी होता, वो भी आपका उठ के आपका प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। और उसकी दूसरी का बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर को पता होता है कि मुझे अवाम को खुश करने की ज़रूरत नहीं, मैंने अवाम से वोट नहीं लेने, मुझे खुश करने की ज़रूरत है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, इसलिए कि मैंने वोट लेने हैं उनसे और उनके थ्रू मैंने बनना है। और उसकी तीसरी का बात यह है कि हॉर्स ट्रेडिंग होती है, ये बिकते हैं, आपको पता है। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनकी जो ज़्यादा बोली लगाता है वो इन्हें ले जाता है। और इसमें फिर जो हमारे होते हैं प्राइम मिनिस्टर, वो इतना पैसा इकट्ठा करने की दौड़ में लग जाते हैं। उन्हें पता होता है कि अगला इलेक्शन हम तब ही जीत सकेंगे अगर हमारे पास इतना खरबों रुपया होगा कि हम इन लोगों को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, इन्हें इनके ऊपर फेंक सकेंगे और हम खरीद सकेंगे। जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो ले जाएगा। आपने देखा होगा तमाशा छांगा मांगा की सियासत ने, जब नवाज शरीफ ने काफ़ी साल पहले इसने वो छांगा मांगा इकट्ठे करके ले गया था सारे सियासतदान, और फिर उसके बाद ये सेनेट के जिस तरह रद्दोबदल हुए, सेनेटर्स को ख़रीदा गया, इनकी बकर मंडी लगी सेनेटर्स की। तो हमारे अब यही वजह है कि हमारी सियासत के अंदर, पाकिस्तान की सियासत में, लोग सिर्फ आते हैं, उनका देयर सोल पर्पस इज़ जस्ट टू मेक मनी, सिर्फ पैसा बनाने के लिए, उनका कोई और मकसद नहीं होता। और इसलिए हमने देखा है कि ये वो लोग होते हैं जिन्हें पाकिस्तान से सिंसेरिटी भी बिल्कुल नहीं है। दे हैव ज़ीरो सिंसेरिटी और वेरी थिन सिंसेरिटी विद द स्टेट। इसकी आपने डेमॉन्स्ट्रेशन बार बार हमारी पार्लियामेंट के अंदर भी देखी होगी और बाकी जगह भी आपने देखी होगी, इनकी स्पीचेस के अंदर भी देखी होगी, और ये बिल्कुल फुली एक्सपोज्ड है। और इसमें फिर आपने देखा है कि 5 करोड़ लगा के आते हैं, उनका मकसद होता है उनका 50 करोड़ बनाना या उससे भी ज़्यादा बनाना। और इसमें हाँ, किस तरह लैंड ग्रैबर्स आ जाते हैं, कब्ज़ा माफिया के लोग आ जाते हैं, इसमें क्रिमिनल्स आ जाते हैं, मनी लॉन्ड्रर्स आ जाते हैं, नॉन टैक्स पेयर्स आ जाते हैं, इसमें जागीरदार आ जाते हैं। बहुत बड़ी बल्कि तादाद जागीरदारों की आ जाती है, या जो लोग रातों रात अमीर होना चाहते हैं, जिनके पास ब्लैक मनी होते हैं, पैसा बनाने के लिए आ जाते हैं वो। और ये लोग फिर प्राइम मिनिस्टर को ब्लैकमेल करते हैं। प्राइम मिनिस्टर के 5 साल सिर्फ इसी चीज़ में गुजर जाते हैं कि वो इन लोगों को कंट्रोल करता रहे। और उस वजह से फिर इन्हें स्वाबदीदी फंड भी इन्हें खिलाने पड़ते हैं, इन्हें बाकी इनके नाजायज़ काम भी इनके सारे करने पड़ते हैं, इनकी मर्ज़ी से पोस्टिंग ट्रांसफ़र, SSPs लगाना, इनके जो बाकी कब्ज़ा माफिया के जो काम है उसके लिए भी आंखें बंद करना पड़ता है प्राइम मिनिस्टर को, और इन्हें हर लिहाज से इन्हें खुश रखना पड़ता है। इन्हें पैसे भी लगाने पड़ते हैं थ्रू आउट, और इन्हें अदरवाइज पता होता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आएंगे और ये वो उसकी हुकूमत ख़त्म कर देंगे, हुकूमत टॉपल कर देंगे। तो ये थ्रू आउट ये जो सी एक क्वेस्ट लगा रहता है। और इसके अंदर हमने ये भी देखा है कि ये लोग लॉ मेकिंग में नहीं इंटरेस्टेड होते। ये लोग सिर्फ पैसा बनाना, ठेके देने, और जनाब अपने पैसे लेके पढ़े लिखे लोगों की नौकरियां करवानी और इस तरह के। अब ये हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनमें बहुत सारे तो जाली डिग्रियों वाले बैठे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने टैक्स कभी दिया ही नहीं है, उनके NTN नंबर ही नहीं उनके बने हुए।
تو وہ بلکہ اس چیز کو آ کے یہ مافیا پروٹیکٹ کرتے ہیں. اب یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جاگیردارانہ نظام بھی نہیں ٹوٹ رہا کہ یہ بہت سارے لوگ جو ان سے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں آ کے یہ وہ لا پاس نہیں ہونے دیتے. اب میڈیا والے لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں پارلیمنٹس کے اندر اور ٹھیکیدار آنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں, وہ آگے ہوئے ہیں, منی لانڈررز آگے ہوئے ہیں. ہم نے سینٹ میں بھی دیکھا ہے کہ کس طرح کے لوگ جو ان سے ہیں یہ لوگ لے کے آئے ہیں ڈفرینٹ جو ہماری پارٹی ہیں کس کماش کے وہ لوگ لے کے آئی ہیں اور ہماری ٹکٹیں بکی ہیں, سینٹ کی ٹکٹیں بکی ہیں, باقی ٹکٹیں بکی ہیں. تو یہ بیسیکلی اس وجہ سے پارلیمنٹیرین سسٹم کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ پروگریس پاکستان کے اندر بھی نہیں ہوئی, اور جب بھی سسٹم آتا ہے پاکستان کی ڈیموکریسی آتی ہے پاکستان کو اور پیچھے لے جاتی ہے. اور پاکستان اس وجہ سے اس کرپشن کے وشس سائیکل سے, شیطانی سرکل سے نہیں نکل سکا. یہ ایک ہارڈ ریالٹی ہے. اور ٹھیک ہے ہمارے جو فاؤنڈنگ فادر تھے قائد اعظم, انہوں نے اس وقت پارلیمنٹیرین سسٹم کو اڈاپٹ کر لیا تھا اس لیے کہ ایک تو پاکستان بن گیا تھا, وجود میں آ گیا تھا اس وقت ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا. اور اس کے علاوہ یہ لوگ ادھر سے ہی پڑے ہوئے تھے, انہوں نے لا وغیرہ ادھر سے کیا ہوا تھا, تو انہیں اتنا نہیں تھا پتہ اس وقت اس کے پروز اینڈ کانس کا. تو جب کہ امریکہ کے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے انہوں نے تو انہوں نے اس چیز کی اسٹڈی کی تھی جب امریکہ بنا تھا 1776 میں یا اس میں جب بنا تھا, تو انہوں نے بیٹھ کے انہوں نے اسٹڈی کیا تھا. اب امریکہ کے اندر اٹالینز ہیں, فرینچ ہیں, جرمنز ہیں, اسکینڈینیوینز ہیں, مختلف ایتھنک بیک گراؤنڈ سے لوگ آئے ہوئے ہیں. تو انہوں نے اس طرح کا سسٹم انہوں نے ڈیوائز کیا کہ لوگوں میں پولرائزیشن نہ آئے, لوگ ڈیوائڈ نہ ہوں, لوگوں کی گروپ بندیاں نہ ہوں, یہ نہ ہو کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہیں. اور اس سسٹم میں پھر ہم نے دیکھا کہ امریکہ جو ہے کس طرح وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن گیا, اور سب سے بڑی اکانومی ہے دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ پریزیڈنشل سسٹم کے اندر جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ خود سے اپنا آرڈیننس لا سکتا ہے, وہ خود سے لا سکتا ہے, اور اس سے پارلیمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کا کوئی بھی لا اگر ایسا لے کے آئے کہ جو پریزیڈنٹ کو ناپسند ہو, پریزیڈنٹ ہیز دا ویٹو پاور, پریزیڈنٹ اسے ویٹو کر سکتا ہے. وہ پریزیڈنٹ بہترین ٹیلنٹ لا سکتا ہے, پریزیڈنٹ اپنی اون کیبنٹ بناتا ہے, اور اس کے اندر پریزیڈنٹ جون سا ہے وہ پروفیشنلز, ٹیکنوکریٹس, جو بیسٹ ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ پریزیڈنٹ لے کے آتا ہے. اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اسے ممبر آف پارلیمنٹس کے اندر سے اسے چوز نہیں کرنا ہوتا کہ اس نے کون سے بندے امپورٹنٹ پوزیشنز میں یا سمجھ لے کہ امپورٹنٹ منسٹریز کے اندر لگانے ہیں. انہیں یہ نہیں ہوتا کہ لاراں صلاح اللہ جیسا جون سا ہے وہ لا بریکر کو وہ اٹھا کے ادھر لگا دیں, لا کا منسٹر لگا دیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ وہ ایک نارکوٹک کا بہت بڑا ایک وہ ڈرگ ڈیلر تھا منور منج پاکستان میں, اسے بے نظیر نے اٹھا کے اینٹی نارکوٹکس کا منسٹر لگا دیا تھا. تو کیبنٹ آپ کی انٹلیکچوئلز پہ کمپرائز کرتی ہے اور پروفیشنلز پہ کمپرائز کرتی ہے, اور پیپل دے نو دیئر جاب, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کام کرنا ہے. دے آر بیسٹ ایٹ دیئر پروفیشنز. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے فیک ڈگری ہولڈرز آ جائیں, یا آپ کے قبضہ مافیا جو سے تاجی کھوکھر جیسے, یا افضل کھوکھر جیسے. افضل کھوکھر کو بھی میں نے ٹکٹ دی ہوئی تھی, وہ بھی ایک افضل کھوکھر پی ایل ایم این کا ایم این اے تھا سٹنگ, لاہور کا سب سے بڑا قبضہ مافیا. پھر اس کے علاوہ اس کا بھائی سیف الملوک کھوکھر, پھر تاجی کھوکھر کا بانجا جون سا ہے, اسے بھی اس سینٹ کا پہلے وہ ڈپٹی چیئرمین ہوا کرتا تھا. پھر آپ نے دیکھا رانا ثناء اللہ جیسے بندے آگے میں کیبنٹ کے اندر. تو فضل الرحمان تو خیر وہ تو اس کی چھٹی ہو گئی ہے, اس طرح کے بندے جو سے کیبنٹ میں آئے ہوئے تھے. تو اس کے اندر ایک کانسٹنٹ ایک پریشر رہتا ہے ہمارے اس میں پارلیمنٹیرین سسٹم کے اندر پرائم منسٹر میں. تو وہ جون سا ہے اس میں وہ فریلی کام کر سکتا ہے, وہ فریلی جون سے راڈ ڈیوائز کر سکتا ہے. اسپیشلی جس طرح پاکستان کو عمران خان کی طرح کا آنیسٹ اور کیپیبل بندہ مل گیا ہے, اور آپ نے ڈیمانسٹریشن دیکھ لی ہوگی کہ کس طرح وہ اس طرح اس سسٹم میں پھنس گیا ہوا ہے جس طرح مکڑی جالے کے اندر پھنس جاتی ہے.
اور اسے سارے کے سارے اسے کرپٹ سسٹم نے جو انٹرینچڈ ہیں ہماری سوسائٹی میں، جو اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنتی ہیں، ہماری جوڈیشری ہوگی، ہمارے پارلیمنٹیرینز ہو گئے، ہماری باقی بیوروکریسی ہوگی، انہوں نے اسے کس طرح عمران خان جیسے بندے کو جکڑ لیا ہوا ہے۔ اور ہمارے میڈیا نے، اس کے علاوہ میڈیا جو ان سی وہ ڈس انفارمیشن پھیلا رہا ہے، میڈیا آپ کو یہی کہے گا کہ جی اس کا، میں نے سوچا تھا وہ دیکھے تھے انٹرویوز وغیرہ کچھ لوگوں کے، اس میں وہ ہمارے اینکر سرکاری آج نے دوسرے تیسرے، وہ سب آپ کو پتہ ہے کہ ان کے وہ پیسہ لگا ہوتا ہے، نون لیگ سے مال کھا رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس سے زرداری سے مال کھا رہے ہوتے ہیں، اور ان کی بولی بول رہے ہوتے ہیں، تو وہ آ کے جو ان سے وہ بھاشن دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ ان کی بھی بڑی چیخیں نکل رہی ہیں، اور جی پاکستان میں بالکل پریزیڈنشل سسٹم نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا لسمس ٹیسٹ، اور بالکل اتھینٹک لسمس ٹیسٹ ہے۔ اس طرح کے اینکر جو بھی بات کہیں گے پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، وہ ڈیفینیٹلی پاکستان کے لیے ٹھیک ہوگی، اور جو بات کہیں گے نہیں ٹھیک، وہ جو بات کہیں گے ٹھیک ہے، وہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہوگی۔ تو اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ہماری جو پارلیمنٹ ہے وہ اٹ از ناٹ برنگنگ اینی ویلیو، کوئی لیجسلائزیشن نہیں ہوتی، کوئی وی آر ناٹ گیٹنگ بینگس فار دا بکس۔ اور اس کے اندر جو ان سے یہ لوگ جو ان سے آتے ہیں صرف پیسہ بنانے، اور صرف یہ وہ پریشر گروپ کریٹ کر کے اسے بلیک میل کرتے رہتے ہیں، اور آپس میں ٹسل چلتی رہتی ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے جس طرح دیکھا پارلیمنٹ میں کچھ بھی نہیں ہونے دیا انہوں نے، نہ انہوں نے کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہونے دی ہے، اور حالانکہ اس میں بالکل اس میں کوئی شک نہیں عمران خان کی آنیسٹی کے اوپر۔ تو یہ بالکل اسے جو ان سے اسے تبدیل ہونا چاہیے، اسے پریزیڈنشل سسٹم میں لانا چاہیے۔ اور ایک اور چیز کہ ممبر آف پارلیمنٹ، آپ کے ایم این ایز، اگر ان سے آپ ووٹنگ کرائیں، وہ کبھی بھی اس کے حق میں نہیں ہوں گے کہ پاکستان میں پریزیڈنشل سسٹم آئے، اس لیے کہ ان کی دہاڑیاں بند ہو جائیں گی۔ یہ ووٹنگ ہونی چاہیے، ریفرینڈم ہونا چاہیے ڈائریکٹ عوام سے، کہ وہ پریزیڈنشل سسٹم چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے۔ آپ کے ایم این ایز، ایم پی ایز اپنے پیر پہ کبھی بھی کلاڑا نہیں ماریں گے، اور وہ اسے ہمیشہ اپوز کریں گے۔ اور اس کے اندر پارلیمنٹیرین سسٹم کے اندر پروگریس جو ہے کسی بھی ملک کی بہت آہستہ ہوتی ہے، جس طرح ہم نے دیکھا ہے جتنے بھی ملک جن کے اندر پارلیمنٹیرین سسٹم ہے۔ تو یہ اس کے اوپر اپنا ہے، تو اس میں بالکل ہمیں جو ان سے ہیں جو بھی ہیڈ آف اسٹیٹ ہو، اس کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے۔ اور اس میں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہے وہ اپنی جو اس کی فکس ٹرم ہوتی ہے 4 سال یا 5 سال، وہ بڑے آرام سے پورے کرتا ہے۔ اسے اس چیز کی اسے فکر نہیں ہوتی کہ اس کی یہ جو ان سا ہے ٹانگیں کھینچیں گے، یا اسے ووٹ آف نو کانفیڈنس کر کے اس کی چھٹی کرا دیں گے، اور اپنی جو ان سی ہے وہ اپنے آرڈیننس لا سکتا ہے، اپنے لاز لا سکتا ہے، جو بھی اسے بہتری لگے اسے۔ یہ سارا جو ڈیموکریٹیکل پروسیس ہے، یہ جو ان کا پارلیمنٹیرینز کا ہے، اس کے تھرو سے نہیں جانا پڑتا۔